الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وبعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الصلاۃ ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین وبعد وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم قد افلح من اسلم وبعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اما بعد۔ ہر قسم کی تعریف اللہ رب العزت کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا تنہا اکیلا خالق مالک ہے، اور درود السلام ہو ہمارے پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ تو الحمدللہ پچھلے بار ہم نے ایک ٹاپک شروع کیا تھا کہ مسلمان بچوں کے عقیدے، اس کے تعلق سے اس میں ہم نے 7 سوال پہ مشتمل یعنی 7 سوال پر ڈیپینڈ ایک لیکچر لیا تھا۔ اس میں ہم نے ڈیٹیل سے ان 7 سوالوں کے جواب کا علم حاصل کیا تھا۔ اسی 7ویں سوال کو ہم ابھی آگے کنٹینیو کرتے ہیں۔ 7واں سوال تھا کہ اسلام کسے کہتے ہیں، اور اس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے فرشتے جبرائیل علیہ السلام کو بھیج کر مسلمانوں کو سمجھایا۔ کیسے؟ واقعہ میں نے آپ کو پورا ڈیٹیل میں بتایا تھا، شارٹ میں ایک بار بتا دیتا ہوں۔ مدینے کا دور ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے صحابہ کے ساتھ میں ایک شخص جس کے کپڑے انتہائی سفید اور بال انتہائی کالے اور ایک خوبصورت سا نوجوان اس مسجد میں داخل ہوتا ہے۔ اس کے چہرے پر کوئی سفر کے نشان نہیں تھے، کوئی تھکاوٹ نہیں تھی، اور وہ مدینہ کا رہنے والا بھی نہیں تھا، کیونکہ مدینہ والے دیکھتے ہی پہچان گئے تھے۔ وہ شخص آتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آ کر بیٹھ جاتا ہے اور سوال کرتا ہے کہ من اسلام یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیتے کہ اسلام کیا ہے کہ شہادت اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ رسولہ، کہ گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی دوسرا خدا نہیں ہے اور میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا بندہ اور رسول ہوں۔ پھر دوسرا کہا، وہ کیا فرمایا؟ شہادت اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ رسولہ واقیم الصلاۃ، اور نماز کو قائم کرو، نماز قائم کر، یہ اسلام ہے۔ وایتاء الزکوٰۃ، زکوٰۃ جو کہ 2.5 ہوتا ہے ہماری سیونگ میں سے، ٹھیک ہے۔ اس طرح والحج، اور بیت اللہ کا حج کرنا لائف میں ایک بار، جس کو اللہ نے طاقت اور استطاعت دی، پیسہ مال جس کے پاس ہے، ٹھیک ہے۔ وصوم رمضان، اور رمضان کے روزے رکھنا، یہ اسلام ہے۔ 5 کلمہ جس کو ہم بولتے ہیں، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، یہ پریکٹیکل چیزیں ہیں، اس کو اسلام کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر سوال کیا گیا من ایمان یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو فرمایا کہ ایمان کیا ہے؟ ایمان، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسولہ والیوم الآخر والقدر خیر والشر۔ یہ بھی میں نے ڈیٹیل میں آپ کو سمجھا دیا تھا پچھلی بار کہ اللہ پر ایمان، اس نے ہم کو پیدا کیا، وہی سب کچھ دیتا ہے، اسی سے ہم مدد مانگیں، سارے ڈیٹیل میں نے آپ کو بتایا تھا۔ پھر آمنت باللہ وملائکتہ، یہ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی مخلوق ہے، فرشتے، ملائکہ، ٹھیک ہے، یہ ان کو اللہ نے نور سے پیدا کیا ہے، یہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے ہیں۔ شیطان کوئی فرشتہ نہیں تھا، یہ عقیدے میں بگاڑ ہے ہمارے بہت سارے۔ فرشتے کمزور نہیں ہوتے، بڑے طاقتور ہوتے ہیں، میں نے مثال بھی آپ کو دیا تھا۔ فرشتے اللہ تعالیٰ کے حکم کے ایک دم پابند ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے بہت سارے فرشتوں کو جو ہے بنایا جن کے نام ہم کچھ جانتے ہیں اور بہت سارے نام ہم نہیں جانتے، جیسے جبرائیل علیہ السلام جو اللہ تعالیٰ کے میسج کو یعنی قرآن کو لے کر آئے، اور بھی اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ عذاب بھی لے کر آتے ہیں۔ اس طرح اور کون سے فرشتے بولیے آپ لوگوں کو کتنے یاد ہے؟ ہاں، کرامن کاتبین 2 فرشتے ہیں، 2 ریسپیکٹفل، کرامن کاتبین 2 لکھنے والے، رائٹ اور لیفٹ، یہ لکھتے رہتے ہیں دن بھر آپ نے کیا 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 ہے، اور آپ اس سے بے خبر ہے اور گناہ کرتے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور کون سے فرشتے بولیے؟ منکر نکیر جو قبر کے اندر آئیں گے سوال پوچھنے کے لیے، بڑے خطرناک، خوفناک، جن کی آنکھیں جو ہے ایک دم نیلی ہے، جن کے دانت جو ہے بیل کے سینگوں کے برابر ان کے دانت ہے، جو زمین کو پھاڑتے ہوئے آئیں گے، انتہائی سیاہ بلیک کلر کے، یہ فرشتے ہیں جو سوال پوچھنے والے ہیں، جس کا خوف ہمارے دل سے ہم نے نکال دیا، اس لیے گناہ کرنا آسان ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اور کون سے فرشتے ہیں؟ اسرافیل علیہ السلام جو کہ سور پھونکنے والے ہیں، اور ملک الموت جو کہ انسان کی روح نکالتے ہیں۔ یہ غائب کی چیزوں میں سے، اس پر ہمارا ایمان ہونا چاہیے۔ لوگ سوچتے ہیں
ایک وقت میں ملک الموت اتنی ساری جگہ پر کیسے جاتے ہوں گے؟ اتنی لوگوں کی روح کیسے نکالتے ہوں گے پوری دنیا میں؟ تو یہ غیب کا معاملہ ہے، اللہ تعالیٰ کے پاورز آپ نہیں جانتے۔ آج کا انسان چھوٹا سا انٹرنیٹ پر ایک فوٹو اپلوڈ کرتا ہے، پوری دنیا میں پھیل جاتی ہے۔ تو یہ انسان کا دماغ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیسے بنائے ہوں گے آپ سوچ بھی نہیں سکتے، آپ کی ٹیکنالوجی سے کئی گنا زیادہ، ٹھیک ہے؟ تو یہ ملک الموت ہے جو لوگوں کی روحوں کو قبض کرتے ہیں، نکالتے ہیں، موت کے وقت آتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور یس اور 4 فرشتے ایسے جو اللہ تعالیٰ کے عرش کو تھامے ہوئے ہیں، یہ میں نے آپ کو بتایا تھا اس سے پہلے، ٹھیک ہے؟ پھر اسی طرح جہنم کے اندر داروغہ ہے، کیا نام ہے اس کا؟ ہاں مالک، کیا نام ہے اس کا؟ مالک جی، اس کا بھی یہ بھی فرشتے ہے، ٹھیک ہے؟ اسی طرح ریان جنت کے اندر، آپ کو پتہ ہے نا، اور بھی بہت سارے ہم نے نام دیکھے تھے، جنت کے دروازے، جنت کے فرشتے، جہنم کے دروازے، جہنم کے فرشتے۔ ہم نے اس سے پہلے ملائکہ کے اوپر یعنی فرشتوں کے اوپر پورا ایک ٹاپک لیا تھا۔ یہ اللہ کی مخلوق ہے، یاد رکھیے، یہ اللہ کے حکم کی فرما برداری کرتی ہے، ذرا بھی انکار نہیں کرتی۔ آمنت باللہ و ملائکتی و کتبی، اللہ تعالیٰ نے کتابیں بھیجی ہے جس میں سے 4 کتابیں مشہور ہے، توریت، زبور، انجیل، قرآن۔ توریت کو وہ لوگ تورا بولتے ہیں، یہودی اور عیسائی۔ زبور کو سام بولتے ہیں وہ، ٹھیک ہے؟ انجیل کو گوسپل بولتے ہیں، اور تینوں کو ملا کر انہوں نے بائبل بنائی ہے، ٹھیک ہے؟ اور قرآن جو آخری کتاب ہے، اوکے۔ پچھلی کتابیں بدل گئی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کو نازل کیا، ٹھیک ہے؟ اسی طرح صحف ابراہیم و صحف موسیٰ قرآن کے اندر آتا ہے لفظ، مطلب قرآن کے کتابوں کے علاوہ صحیفے، کچھ میسج بھی اللہ تعالیٰ نے بھیجے ہیں نبیوں کے ذریعے سے۔ یہ سب پر ہمارا ایمان ہے کہ اللہ کی طرف سے ٹائم ٹو ٹائم ہر گروپ، ہر سمودائے، ہر بستی میں اللہ تعالیٰ نے نبی بھیجے، ساتھ میں کتاب اور ان کو میسیجز دیے۔ جہاں کتاب نہیں آئی، وہ پرانے جو نبی تھے انہی کے احکامات پر لوگوں کو چلنے کے لیے حکم دیتے تھے، ٹھیک ہے؟ آمنت باللہ و ملائکتی و کتبی و رسولی، اللہ نے ہر قوم میں ایک نبی بھیجا، ایک رسول بھیجا، ایک میسنجر بھیجا، تاکہ وہ لوگوں کو کیا کہے؟ انیبدوا اللہ، کہ اللہ کی عبادت کرو، واجتنبوا الطاغوت، اور شیطان کی پیروی سے بچو، اللہ کے علاوہ باطل معبودوں سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ ہر نبی نے آ کر کہا، ہر دور میں لوگوں نے پیغام بھلا دیا، قوم بھٹک گئی، پھر اللہ تعالیٰ دوسرے نبی کو بھیجتا ہے، پھر وہ نبی سمجھاتے ہیں، اس دنیا سے چلے جاتے ہیں، لوگ انہی کو خدا اور بھگوان گاڈ بنا دیتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ ان کی اصلاح کے لیے اور نبی کو بھیجتا ہے، لیکن آخری نبی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ چند بڑے بزرگ اور برگزیدہ نبیوں کے نام جس طرح سے آتے ہیں، جیسے نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو اولو العزم کہا جاتا ہے، بڑے عزم والے، بڑی ذمہ داریوں والے یہ جو ہے پیغمبر تھے، کیونکہ ان کی آزمائشیں زیادہ ہوئی، قوم میں زیادہ مخالفت تھی، اس لیے ان کو خاص مرتبہ ہے۔ ویسے ہمارا ایمان ہے کہ تمام انبیاء ہمارے لیے برابر ہے، ٹھیک ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے وقتاً فوقتاً نبی بھیجے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کی آخری کڑی ہے، اب ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ قرآن نے ان کو کہا خاتم النبیین، the seal of the prophet، اب کوئی نبی نہیں آئے گا، اس لیے کتاب قیامت تک باقی رہیں گی، اس میں کوئی تبدیلی نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ کوئی نبی آنے والے اب نہیں، اب ڈائریکٹ قیامت آئیں گی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا میرے بعد اب سیدھے قیامت ہے، کوئی نبی نہیں آئے گا اب، ٹھیک ہے؟ مطلب اس کے بعد جو بھی نبوت کا اعلان کرے گا وہ جھوٹا شخص ہے، وہ دجال ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد آمنت باللہ و ملائکتی و کتبی و رسولی والیوم الآخری، کہ قیامت کا دن، آخرت کا دن آنے والا ہے، سب مر جائیں گے، مرنے کے بعد سب کو اٹھایا جائے گا اور حساب و کتاب ہوگا۔ ہر چھوٹے اور برے، اچھے اور برے عمل کا حساب لیا جائے گا، ہر بڑے چھوٹے اچھے برے ہر عمل کا آپ سے حساب لیا جائے گا۔ اور والقدری خیری و شری، قدر یعنی تقدیر، اس کا اچھا ہونا یا برا ہونا یہ اللہ کی طرف سے، ٹھیک ہے؟ یہ ہے ایمانیات۔ بندہ نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، حج کرتا ہے، وہ مسلمان کہلاتا ہے، اور اس کا ایمان جب مضبوط ہوتا ہے تمام چیزوں پہ جس کا یہاں پر ذکر کیا گیا ہے تو وہ مومن کہلاتا ہے۔ اور تیسرا سوال کیا گیا، جبرائیل علیہ السلام تھے وہ جو شخص آئے تھے، کہا کہ من احسان یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ احسان کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا
احسان یہ ہے کہ تم ایسے عبادت کرو جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، اتنا ڈرو، اتنا اخلاص، ذرا بھی ملاوٹ نہیں ہونا عبادت میں، خالص اللہ کے لیے، اور ایسی کیفیت پیدا نہ ہو سکے تو کیا کہا اللہ کے رسول نے؟ کم از کم یہ سوچو کہ اللہ تم کو دیکھ رہا ہے، ہر کام اللہ سے ڈر کے کرو، ٹھیک ہے؟ تو احسان کے درجے پہ جو پہنچ جاتا ہے، جس کی عبادت خالص پیور ہوتی ہے، ایسے بندوں کو محسنون کہتے ہیں۔ تو مسلمان تو کلمے کا منہ سے اقرار کرتا ہے، اس لیے مسلمان ہر کوئی ہے، لیکن کون مومن ہے اور کون محسن ہے ہم پہچان نہیں سکتے، ایمان کس کا بلند ہے نہیں بتا سکتے، کیونکہ یہ اندر والی بات ہے نا، آپ اس کو دیکھ نہیں سکتے، اس کا کوئی پیمانہ یا میٹر نہیں ہے۔ جیسا آدمی 5 ٹائم کی نماز پڑھتا ہے تو بولتے ہیں 5 وقت نمازی ہے، لیکن اپن یہ نہیں بولتے اس کا ایمان بہت اونچا ہے، جب کیونکہ ہاں یہ اور بات ہے کہ کچھ اعمال سے نظر آ جائے کہ ایک بندہ ہے کسی بھی حالات میں نہیں جھکا، اللہ کے خلاف نہیں گیا، رشوت نہیں لیا، گناہوں سے بچا، پردہ کی پابندی کیا، سب کیا، تو اپن بولیں گے اس کا ایمان بڑا اچھا ہے، تو وہ اللہ سے ڈرتا ہے، لیکن پھر بھی ہم پہچان نہیں سکتے کہ مومن کے درجے پہ اور محسن کے درجے پہ کون گیا ہے۔ محسنون کا جنت میں اعلیٰ مقام ہے، اونچا مقام ہے عام مسلمانوں سے۔ صوفیوں نے اپنے دل سے ایک عقیدہ گھڑ لیا کہ ایک مسلمان ہوتا ہے جو اسلام پر عمل کرتا ہے، اور ایک مومن ہوتا ہے جس کے دل میں ایمان ہوتا ہے، اس کو عبادت کی ضرورت نہیں رہتی ہے، وہ دل میں نماز پڑھتا ہے۔ اب دل کی نماز کیسی رہتی سمجھ میں نہیں آتی، دل کا پردہ کرتے وہ لوگ۔ آپ کو معلوم کچھ لوگ ایسے بولتے پردہ دل کا رہنا، تو ایسے لوگوں سے سوال کرنا کہ کھانا بھی دل کا کھاؤ، نہیں، یہاں تو اپنے کو مرغ مسلم ہونا، گرم گرم پراٹھے ہونا برابر ہے کہ نہیں ہے؟ تو یہ صوفی لوگ ہیں۔ صوفی لوگ جو ہے یہ اسلام میں سب سے زیادہ بگاڑ پیدا کرنے والے ہیں۔ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، جن کو شیخ الحدیث کہا جاتا ہے، حدیثوں کے بڑے علم کے رکھنے والے تھے، ہمارے بہت بڑے سلف صالحین میں گزرے امام ابن تیمیہ۔ امام ابن تیمیہ فرماتے ہیں دین اسلام کو سب سے زیادہ نقصانی صوفیوں سے پہنچا ہے۔ صوفی دیکھا آپ نے؟ وہ فوٹوز وغیرہ میں آپ دیکھتے ہوں گے، بڑے بڑے کرتے پہنے ہوئے رہتے، گول گول گھومتے، ان ٹوپی پہنے ہوئے رہتے، ترا لگا ہوا رہتا اس کو، وہ اکیلے محفلیں سجاتے، اللہ اللہ کرتے بیٹھتے ہو، حق اللہ ایسے کرتے بیٹھتے ہو۔ یہ صوفی لوگ ہیں، یہ بگڑے ہوئے ہیں، یہ اسلام سے خارج ہے۔ امام ابن تیمیہ بول رہے، میں نہیں بول رہا۔ دکھنے میں بہت ان کے عمل خوشنما دکھتے ہیں، نیک دکھتے ہیں، بہت پارسا پاک دکھتے ہیں، لیکن ان کے عقیدے عجیب ہے۔ بولتے جب کوئی احسان کے درجے پہ پہنچ جاتا ہے نا، جو 3 کیٹیگریز اپن نے بتائے، وہ اس کا رانگ انٹرپریٹیشن کرتے ہیں، بولتے کہ جو احسان کے درجے پہ پہنچ جاتا ہے نا، اس کو نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ ان کا عقیدہ یہی مار کھاتا ہے۔ سب سے پہلے ان کو آپ جواب دے سکتے سیدھے سیدھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کا وقت آیا، اتنی بری حالت تھی کہ آپ نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو بے ہوش ہو جاتے۔ حضرت ابوبکر صدیق حضرت علی کے کاندھے پہ ہاتھ رکھ کر آپ مسجد میں جاتے، لیکن آپ نے آخری وقت تک نماز نہیں چھوڑے۔ تو کیا اللہ کے رسول وہ درجے پہ نہیں پہنچے جو یہ لوگ بولتے صوفی لوگ؟ تو یہ گمراہ کر رہے ہیں لوگوں کو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آخری سانس تک آپ نے پوری نمازیں پڑھی، حالت اتنی تھی کہ آپ اٹھ کر کھڑے نہیں ہو سکتے تھے، اتنے بیمار تھے اللہ کے رسول۔ آخری وقت میں آپ نے بیٹھ کر حضرت ابوبکر صدیق کے بازو میں نماز پڑھی، آپ اشارہ کرتے، آپ کے اشارے سے حضرت ابوبکر صدیق رکوع اور سجدے کرتے، پیچھے صحابہ فالو کرتے۔ ایسی 17 نمازیں اللہ کے رسول نے پڑھی۔ تو پھر اب یہ کون سا انسان آج پیدا ہو رہا اور بول رہا ہے کہ نماز کی ضرورت نہیں ہے اور فلاح کی ضرورت نہیں ہے، اور نئے طریقے نکال کر خانخواہوں میں اور غاروں میں جا کر بیٹھ جا رہا اللہ اللہ کرتے ہوئے؟ یہ سب گمراہ لوگ ہیں، ٹھیک ہے؟ چلیے، تو تقدیر پر ایمان ہونا چاہیے، اور یہ تمام چیزیں ہونے کے بعد ہم دیکھیں احسان کیا ہے، یہ بھی ہو گیا ہے۔ پھر اس شخص نے سوال کیا کہ قیامت کب آئے گی، قیامت کب آئیں گی؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ بتانے والے کو اس سے زیادہ علم نہیں ہے جتنا پوچھنے والے کو ہے۔ مطلب جو پوچھنے والا سوال کر رہا ہے اس کو جتنا معلوم ہے قیامت کے بارے میں، تو مجھے بھی اتنا ہی پتہ ہے، ٹھیک ہے؟ اس سے پتہ چلا کہ قیامت کے بارے میں کسی کو پتہ نہیں ہے کب آئیں گے، لیکن اللہ کے رسول نے نشانیاں بتائی۔ ناچ گانا عام ہو جائے گا، ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟
ناچنے والیوں کا دور ہوگا. ہر دیکھو سوشل میڈیا پہ ناچنے والی آ جاتی ہے. اب تو برقعے والی بھی ناچ رہی آ کر. برابر ہے کہ نہیں ہے؟ یہ قیامت کی نشانی ہے. شراب عام ہو جائیں گی، شراب الگ الگ ناموں سے بیچی جائیں گی، ماں باپ کی نافرمانیاں شروع ہو جائیں گی، تو سمجھ جانا قیامت قریب آ گئی. یہ مسلمان بچوں کا عقیدہ ہے. ٹھیک ہے، تھوڑا سا کھڑے ہو جاؤ آپ لوگ کنسنٹریشن بننے کے لیے، جلدی جلدی دونوں بھی. ہاں چلیے ہم آگے بڑھتے ہیں. اب اگلا سوال ہے، ہم آگے بڑھتے ہیں کہ شرک کسے کہتے ہیں. بہت اہم چیز ہے. اِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ. جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا اللہ تعالیٰ نے اس پر جنت حرام کر دی. کبھی جنت میں نہیں جا سکتا، وہ کتنے ہی اچھے عمل کر لے. اس کو بہت اگلا سوال ہے، اب شرک کسے کہتے ہیں؟ شرک کیا ہوتا ہے؟ شرک یہ لفظ ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں. شرکت، جوائن، پارٹنرشپ. بزنس میں بھی یوز ہوتا ہے شراکت. تو شرک کہتے ہیں جوائن کرنے کو. ٹھیک ہے، اس لیے وائف کو بولتے ہیں شریک حیات، مطلب لائف پارٹنر، جو لائف میں آپ کے ساتھ رہیں گی. ٹھیک ہے، لیکن یہاں شرک سے مراد یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ شرک کرنا، کہ یہ عقیدہ رکھنا کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور بھی ہے جو اس میں کائنات میں اس کا حصہ ہے، یا یہ عقیدہ رکھنا کہ اللہ کو بیٹا ہے، سنتان ہے، اولاد ہے، یا عقیدہ رکھنا کہ اللہ کے ماں باپ ہے، جبکہ اللہ کی صفت ہے الاول والآخر، کہ وہ شروع سے ہے اور وہ آخر تک رہے گا. عقیدہ کلیئر ہونا ضروری ہے. بہت سارے بچے سوال کرتے ہیں، تو اللہ کے رسول نے سوال کا جواب پہلے سے دیا تھا. کیا سوال کرتے ہیں؟ کہ اللہ کو کس نے بنایا؟ اللہ کے رسول نے پہلے اس کا جواب دے دیا. کیا کہا؟ شیطان انسان کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ تمہیں کس نے بنایا؟ تو ہم بولتے ہم تو اپنے والدین سے پیدا ہوئے. یا فلاں چیز کو کس نے بنایا؟ تو ہم بولتے فلاں چیز کو فلاں نے بنایا. پھر اس کو کس نے بنایا؟ تو اس کو فلاں نے بنایا. اس کو کس نے بنایا؟ اس کو فلاں نے بنایا. اور آخر میں بولتا ہے انسان کے سب کو کس نے بنایا؟ تو ہم کہتے ہیں اللہ نے بنایا. شیطان خود دل میں ڈالتا ہے. پھر شیطان اس کے دل میں سوال ڈالتا ہے کہ اللہ کو کس نے بنایا، اور یہ بول کر چلا جاتا ہے اور انسان کنفیوز ہو جاتا ہے. جبکہ جواب سمپل ہے، اللہ کو کسی نے نہیں بنایا ہے. آپ بولیں گے یہ سمپل کیسے ہوا؟ سمجھ میں تو نہیں آیا. تو سمپل یہ ہے، اللہ ہمارا رب ہے، مطلب خالق ہے، بنانے والا، اور ہم مخلوق ہے. وہ کریٹر ہے، ہم کریچر ہے. سمجھا آپ کو؟ وہ خالق ہے، ہم مخلوق ہے. خالق وہ ہوتا ہے جو پیدا کرتا ہے، بناتا ہے. مخلوق وہ ہوتا ہے جو بنتا ہے. دونوں اپوزٹ ہے. اگر یہ کہا جائے کہ اللہ کو کسی نے بنایا کیا، پھر وہ خالق کہاں سے رہا؟ وہ بھی کریچر بن گیا نا. دونوں اپوزٹ چیز ہے. تو خالق وہی ہے جس کو کسی نے نہیں بنایا. سمجھا آپ کو؟ سوال کا جواب ایک دم آسان ہے. اسی لیے تو وہ ہمارا رب ہے. اگر ہم بولیں گے اس کو کس نے بنایا، تو سوال یہ کہ جس کو بنایا جاتا ہے وہ رب نہیں ہوتا ہے. اس کو کسی نے نہیں بنایا اس لیے تو وہ رب ہے. سمجھا آپ کو؟ تو اللہ کو کسی نے نہیں بنایا. الاول والآخر اس کی صفت ہے کہ وہ شروع سے تھا اور وہ آخر تک رہے گا. تو اللہ کو کسی نے نہیں بنایا. ٹھیک ہے، چلیے. تو شرک کرنا کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے سورہ کہف میں فرمایا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کر. سورہ کہف آیت نمبر 110. ٹھیک ہے. شرک کی دو قسمیں ہیں. کون کون سی؟ شرک اکبر، شرک اصغر. دو ہے، شرک اکبر، شرک اصغر. شرک اکبر بڑا شرک، شرک اصغر چھوٹا شرک. شرک اکبر وہ شرک ہے جس کے کرنے کے بعد انسان کبھی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا مرنے سے پہلے توبہ نہیں کیا تو. اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء کے اندر یہ بات بیان کی. سورہ نساء آیت نمبر 48، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد افترى اثما عظیما. کیا فرمایا؟
یقیناً اللہ تعالیٰ اپنے ساتھ شرک کیے جانے کے کو نہیں بخشتا سوائے اس کے جسے وہ چاہے بخش دے، اور جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک مقرر کرتے ہیں بہت بڑا گناہ اور بہت بڑا بہتان الزام اللہ پر باندھتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ دوسرے جتنے گناہ چاہے تو معاف کر دوں گا، لیکن شرک کو معاف نہیں کروں گا۔ شرک کبھی معاف نہیں کیا جائے گا۔ اللہ کو سب سے ناپسندیدہ چیز جو ہے وہ شرک ہے۔ اس طرح سورہ مائدہ کی آیت نمبر 72 میں نے آپ کو بیان کیا پہلے، جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا وہ کبھی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے؟ یہ شرک اکبر ہے۔ شرک اکبر کیا ہے؟ اللہ کے علاوہ کوئی اور خدا ہے یہ ماننا، کہ کسی دوسرے معبود کو بھی اللہ کی صفات دینا کہ وہ بھی خدا ہے، وہ بھی اختیار رکھتے ہیں، یہ شرک اکبر ہے۔ اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے سجدہ کرنا یہ شرک اکبر ہے۔ مورت، پہاڑ، جھاڑ، زندہ، مردہ، انسان، جانور، سورج، چاند، ہوا، جتنی بھی نیچرل اور جتنی بھی اللہ تعالیٰ کی کریچرز ہے اس میں سے کسی کو بھی سجدہ کرنا، اس کے سامنے جھکنا یا اس سے مانگنا، یہ سوچنا کہ ان کے اندر بھی وہ طاقت ہے جو اللہ کی طاقت ہے، دینے کی اور لینے کی، چھیننے کی اور عطا کرنے کی، یہ سب شرک اکبر ہے۔ اللہ کو بیٹا ہے یہ عقیدہ رکھنا شرک اکبر ہے، اللہ کے والدین ہیں یہ شرک اکبر ہے، ایسا عقیدہ رکھنا، اللہ کی بیوی ہے عقیدہ رکھنا یہ شرک اکبر ہے۔ اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے ہاتھ اٹھانا، سر جھکانا، سب شرک اکبر میں آتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو شرک اکبر میں یہ شامل ہے، اور شرک اکبر کا کرنے والا کبھی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ شرک اصغر، شرک اصغر ہر وہ چیز ہے جو انسان کو شرک اکبر کی طرف لے کے جاتی ہے۔ شرک اصغر چھوٹا شرک ہے۔ اس کی مثال حدیث میں ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں وہ بات نہ بتاؤں جس کا مجھے تم پر مسیح دجال سے بھی زیادہ ڈر ہے؟ دجال سے زیادہ خطرناک ڈر اللہ کے رسول نے اس کا اظہار کیا کہ تمہارے اندر وہ آ سکتا ہے، اور وہ کیا شر ہے؟ وہ شرک خفی ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا شرک خفی مطلب چھپا ہوا شرک، اور وہ کیا ہے پتہ ہے آپ کو؟ اللہ کے رسول نے فرمایا بندہ نماز کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے، پھر کسی کے دیکھنے کی وجہ سے اپنی نماز کو اور لمبا اور خوشنما اور خوبصورت بنا دیتا ہے، بہت خوبصورت۔ نماز پڑھ رہا تھا اچھی، جیسے پتہ چلا کوئی اس کو دیکھ رہا ہے تو نماز کو اس نے خوبصورت بنا دیا، سکون سے سجدے لمبے لمبے، رکوع لمبے لمبے۔ تو یہ شرک ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو خوش کرنے کے لیے نماز اس نے پڑھی۔ یہ چھپا ہوا شرک ہے، اور کب داخل ہوتا ہے پتہ بھی نہیں چلتا ہے۔ علماء بولتے ہیں کہ شرک خفی انسان کے اندر ایسے داخل ہوتا ہے جیسے رات کے اندھیرے میں کالے پتھر پر ایک کالی چینٹی جاتی ہے تو نظر نہیں آتی ہے، ویسے ہی انٹر ہو جاتا ہے شرک خفی۔ اس لیے اپنے آپ کو خالص اللہ کی عبادت کے لیے بنانا، ٹھیک ہے؟ شرک اکبر کی مثالیں میں نے آپ کو دی، اور شرک اصغر کی مثالیں ہیں ریاکاری، دکھاوے کے لیے کوئی بھی عمل کرنا، اللہ کے علاوہ والدین کو دکھانے کے لیے نیک بن رہے ہیں، بچوں کو دکھانے کے لیے نیک بن رہے ہیں، دوستوں کو دکھانے کے لیے نیک بن رہے ہیں، ٹیچر کو دکھانے کے لیے نیک بن رہے ہیں، سسرال والوں کو بتانے کے لیے نیک بن رہے ہیں، ہے نا؟ پڑوسیوں کو بتانے کے لیے نیک بن رہے ہیں۔ ذرا بھی آپ کے دل میں اللہ کے علاوہ کوئی اور کو شو کرنے کی بات آئی تو سمجھ جاؤ وہ آپ شرک خفی کے شکار ہو گئے، ریاکاری کے شکار ہو گئے۔ اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم کھانا شرک اصغر ہے۔ وہ چلتا نا اپنے پاس، ماں قسم، برابر ہے کہ نہیں؟ قرآن کی قسم، آپ کی قسم، تمہاری قسم، برابر ہے کہ نہیں ہے؟ شرک ہے۔ اللہ کے علاوہ آپ کسی کی قسم نہیں کھا سکتے۔ اگر کسی کو یقین دلانا ہے کوئی چیز کی تو اللہ کی قسم کھائیے۔ اللہ سب کی قسم کھا سکتا ہے اپنے مخلوق میں سے کسی کی بھی، لیکن کوئی بندہ اگر اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم کھائے تو وہ شرک ہو جائے گا۔ کعبے کی نہیں کھا سکتے، قرآن کی نہیں کھا سکتے، آپ اللہ کے رسول کی نہیں کھا سکتے، تو باقی چیزیں آپ چھوڑ دیجئے۔ بچوں کی قسم کھاتے لوگ، بچے کے سر پہ ہاتھ رکھ کے قسم کھاتا ہوں میں، برابر ہے کہ نہیں ہے؟
بچہ پریشان یہ کیا چل رہا ہے، اوپر دیکھتا ہو، ٹھیک ہے ٹھیک ہے. یہ قسمیں کیا ہے؟ شرک ہے، ٹھیک ہے، معمولی نہیں. تعویذ گنڈے وغیرہ لٹکانا، تعویذ پہننا چاہے قرآن کا ہو یا غیر قرآنی تعویذ ہو، کوئی بھی تعویذ ہو، شرک ہے. گلے میں، ہاتھ پہ، کمر پہ، پیر پہ. آج کل پیر پہ دھاگا باندھ رہے، معلوم آپ کو؟ رائٹ پیر میں دھاگا باندھتے اور کچھ لوگ لیفٹ پیر پہ دھاگا باندھتے کالا. لڑکیاں اسپیشلی باندھ رہے بہت سارے. پوچھا گیا تو بولے نظر سے بچنے کے لیے کرتے. کہ دھاگا نظر سے بچائیں گے آپ کو؟ نظر سے بچانے والا کون ہے؟ اللہ. تو اس کی دعا ہے، وہ دعا پڑھنی چاہیے آپ نے. دعا یاد نہیں ہے ابھی فی الحال میں سورہ فلق سورہ ناس پڑھتے رہیے، نظر سے بچتے آپ، ٹھیک ہے. دھاگے اور تاگے یہ باندھنے سے، تعویذ باندھنے سے، کڑے باندھنے سے، کالے موتی باندھنے سے، منگل سوتر پہننے سے، لال دھاگے باندھنے سے، لال پیلے ڈیزائن والے دھاگے آتے ہیں، الگ الگ کالا دھاگا آتا ہے، الگ الگ ورائٹی ہے اس میں جو بابا کے پاس اویلیبل ہے. تو یہ سب کیا ہوتے ہیں؟ شرک اصغر میں چلے جاتے ہیں، کیونکہ تعویذ یعنی حفاظت کرنے والی چیز. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے کہا کہ میں تمہیں بتاؤں کہ بہترین تعویذ کیا ہے؟ تو صحابی نے کہا ضرور بتائیے. تو اللہ کے رسول سورہ فلق سورہ ناس پڑھا کرو. جو شخص سورہ فلق سورہ ناس پڑھتا ہے وہ اللہ کی حفاظت میں آ جاتا ہے. بہترین تعویذ کہا گیا اس کو بھی باندھنا نہیں ہے، اس کو پڑھنا ہے اور اس پر عقیدہ رکھنا ہے کہ اللہ حفاظت کرے گا، ٹھیک ہے. چلیے یہ چند مثالیں میں نے آپ کو دی. چلیے اگلا سوال. بدعت کسے کہتے ہیں؟ بدعت کسے کہتے ہیں؟ دین میں ہر نئی چیز جو ثواب کی نیت سے کی جائے، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کی، نہ کسی صحابہ سے ثابت ہے، نہ تابعین سے ثابت ہے، یہ تمام چیزیں بدعت کہلاتی ہے. اس کو علماء نے اس طرح سے وضاحت کی. ویسے شارٹ میں وہ چیز جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کی، صحابہ نے نہیں کی، اور کوئی شخص آج کے دور میں اس کو ثواب کی نیت سے کرے گا، وہ بدعت ہے. ایک عالم نے اس کو بہت اچھے سے سمجھایا، ایک دم آسان. کیونکہ کچھ لوگ کیا کرتے ہیں، یہ ڈیفینیشن کا میننگ کو الٹ پلٹ کر کے لوگوں کو عجیب غریب سوال کرتے اور ہنستے بھی اور خوش ہوتے کہ کیا جواب دیا میں نے. مطلب ان لوگوں کے پاس تھوڑی سی کم رہتی ہے. کیا؟ جیسے مثال کے طور پر ان کو اگر صرف بول دیا جائے کہ ہر نئی چیز دین میں بدعت ہے، بولتے ہاں مولانا بول رہے ہر چیز دین میں نہیں بدعت رہتی. نئی چیز، گھڑی کیسا پہنے؟ اللہ کے رسول نے گھڑی تھوڑی پہنے تھے، یہ بھی بدعت. موٹر سائیکل کیسے چلا رہے ہیں؟ اللہ کے رسول نے تھوڑی چلائے، یہ بھی بدعت نہیں. دین میں وہ نئی چیز جو ثواب کی نیت سے کی جائے، جو اللہ کے رسول نے نہیں کی، وہ بدعت ہے. اپن ثواب کی نیت سے پہنتے گھڑی نہیں نا. ایسا سوچتے کہ میں گھڑی پہنوں گا تو میرے کو اتنا اجر ملنے والا ہے. بولتے کہ بائک چلاؤں گا تو اتنا اجر ملے گا، گھوڑے پہ بیٹھا تو اجر نہیں ملے گا. ایسا نہیں نا. تو اس کی مثال بہت اچھی سے دی. ایک عالم نے کہا کہ وہ چیز جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ممکن تھی، پھر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو نہیں کیا، اور کوئی آج کرتا ہے تو وہ بدعت ہے. اور جو چیز اللہ کے رسول کے زمانے میں ممکن نہیں تھی، ٹھیک ہے، اس زمانے میں وہ چیز موجود نہیں تھی، ممکن نہیں تھی، لیکن آج اس کے ذریعے سے دین اسلام کو فائدہ پہنچ سکتا ہے، انسانیت کو فائدہ پہنچ سکتا ہے، تو اس کو استعمال کرنا بدعت نہیں رہیں گی. جیسے اس زمانے میں بچے پیدا ہوتے تھے، آج کے زمانے میں بچے پیدا ہوتے نا، کہ اس زمانے میں آسمان سے آتے تھے پارسل؟ ارے نہیں نا. ارے اس زمانے میں بچے پیدا ہوتے تھے، آج بھی پیدا ہوتے نا. لیکن اللہ کے رسول نے برتھ ڈے منایا کیا؟ منایا کبھی؟ تو آج کے دور میں کوئی برتھ ڈے منائیں گا تو بدعت کا کام کر رہا ہے نا، دین میں نئی چیز. اللہ کے رسول کے زمانے میں تسبیح موجود تھی، عیسائی لوگ استعمال کرتے تھے منکوں کی تسبیح، بینجوں کی تسبیح. اللہ کے رسول نے کبھی تسبیح استعمال نہیں کی. آج کوئی تسبیح استعمال کرے گا تو بدعت ہے نا. ہاں بولے ہاں تسبیح بدعت، مولانا تو لے کے گھومتے، تسبیح بدعت ہے. اللہ کے رسول کے زمانے میں تسبیح موجود تھی، عیسائی لوگ استعمال کرتے تھے، اللہ کے رسول نے کبھی نہیں استعمال کیا. آپ انگلیوں میں ہی پڑھتے تھے ہمیشہ، نماز کے بعد کے اذکار، رات کو سوتے وقت. آپ دیکھیے اللہ کے رسول نے کبھی تسبیح استعمال کرے گا؟ اپنے پاس تو ابھی الیکٹرانک بھی آ گئی، کٹ 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 برابر ہے کہ نہیں ہے نا. تو کچھ چیزیں آپ کو شاکنگ لگ رہی ہوں کیونکہ ہم دین نہیں پڑھتے نا، پرابلم یہ ہے. آج کے دور میں اگر کوئی بول دے کہ یہ چیز غلط ہے تو لوگ اس کو بولتے ہیں یہ بے ایمان ہو گیا.
ایمان سے ہٹ گیا. اور یہ بات آج سے 600 سال پہلے امام ابن تیمیہ بول دیے تھے. ایک زمانہ ایسا آئے گا لوگ جب صحیح دین پر عمل کریں گے تو اسی کے گھر والے اس کو بولیں گے بے دین ہو گیا اور اس کو گھر سے نکال دیں گے, کیونکہ وہ صحیح بات بتائے گا. کیونکہ اس زمانے میں صحیح باتیں ختم ہونے لگیں گی, لوگ پڑھنا چھوڑ دیں گے, علم حاصل کرنا چھوڑ دیں گے. تو ایک انسان اپنے گھر میں اجنبی بن جائے گا. آج مسلمان لڑکا داڑھی رکھنا چاہتا, گھر والے کتنا اس کو ٹارچر کرتے, بڈھا ہو گیا کیا, ابھی اس کا کو رکھا, 40 کے بعد رکھنا, برابر ہے کہ نہیں ہے. تو وہ اپنے ہی گھر میں, مسلمان گھر میں رہنے کے بعد بھی اجنبی ہے, وہ دین پر عمل نہیں کر سکتا, لڑکی پردہ نہیں کر سکتی, اپنے ہی گھر میں اجنبی. چلیے, تو بدعت ہر وہ چیز جو ثواب کی نیت سے کی جائے, جو اللہ کے رسول کے زمانے میں اللہ کے رسول نے نہیں کی اور کوئی آج کرتا ہے تو وہ بدعت ہے. ٹھیک ہے, بہت ساری چیزیں بدعت ہے. اب آپ بولیں گے اس کو چیک کیسے کرنا؟ سمپل سا, کسی نے آپ کو کہا کہ ایسا ایسا کرو تو بولنا حدیث بتاؤ, صحیح حدیث, کون سے صحابی نے کہا, کون سی حدیث کی کتاب میں موجود ہے, لا کر بتاؤ, اس کو پڑھنا پھر عمل کرنا. کوئی بولا کہ نہیں ایسے ہم نے سنا فلاں سے, تو وہ چیز یاد رکھیے اکثر غلط ہوتی ہے. کچھ صحیح بھی ہوتی ہے سنی سنائی بھی, لیکن اکثر غلط ہوتی ہے. ٹھیک ہے, چلیے اگلا سوال, فرشتوں پر ایمان لانے کا کیا مطلب ہے؟ یہ بات پہلے ہو گئی لیکن پھر سے ریپیٹ ہو رہی ہے. فرشتوں پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں یہ عقیدہ رکھنا چاہیے فرشتے اللہ کی مخلوق ہے اور بہت پاورفل مخلوق ہے. میں نے اگزامپل دیا تھا نا, جبرائیل علیہ السلام کے 600 پر ہے, 600 ونگز, اور ایک پر کتنا بڑا ہے کہ قوم لوط پر جب عذاب لے کر آئے جبرائیل علیہ السلام تو اپنے ایک ہی پر میں 30 گاؤں کو ایک ساتھ اٹھا دیا انہوں نے, زمین میں ڈرل کر کے ڈائریکٹ, اور ان کو پٹک دیا, عذاب پورے سب ختم ہو گئے. فرشتے ایسے ہوتے ہیں. پھر میں نے کہا اسرافیل علیہ السلام کیسے ہیں, جو سور پھونکنے والے ہیں, ساؤنڈ نکالنے والے قیامت کے دن, جس سے سارے لوگ ختم ہو جائیں گے. تو ان کے بارے میں آتا ہے کہ اگر دنیا کا سب سے تیز رفتار پرندہ ان کے کاندھے سے اٹھ کر اڑنا شروع کرے گا تو اس کو 300 سال لگیں گے صرف یہ کان کے لوور پارٹ پہ آنے کے لیے, کان کی لو تک آنے کے لیے. یہاں سے یہاں آنے کے لیے اس پرندے کو کتنا ٹائم لگے گا؟ 300 سال. دنیا کا سب سے تیز رفتار پرندہ جو کہ دنیا کا چکر صرف 1 مہینے کے اندر لگا لیتا ہے. وہ 1 مہینہ نہیں, 1 سال نہیں, 10 سال نہیں, 100 سال نہیں, 300 سال تک ٹریول کرتے رہے گا تو پہنچے گا یہاں سے یہاں تک. فرشتے ایسے ہوتے ہیں. تو یہ بچوں کو عقیدہ دینا چاہیے کہ ذکر اذکار کرتے رہو, آیت الکرسی پڑھو, مشکل میں ہو جاؤ تو اللہ کو یاد کرو, اللہ فرشتہ بھیجتے آپ کو حفاظت کے لیے. فرشتے بڑی مضبوط قوم ہیں, ایسی مخلوق ہے اللہ کی کہ ان کے سامنے کوئی جن اور شیاطین ٹک نہیں سکتے, اور ہم الٹا بچوں کو جن اور شیاطین سے ڈراتے, بڈھا آئیں گا, برابر ہے کہ نہیں؟ ہاں, بڈھا کون رہتا پتہ نہیں ہو, ٹھیک ہے, عجیب عجیب چیزوں سے ڈراتے بچوں کو, بہو آئیں گا. اب بہو کیا رہتا نہیں معلوم ہے. بچہ بھی اس سے ڈرتا بیچارہ, اندھیرے کمرے میں بچہ جانے سے ڈرتا. بولنا کہ تم اللہ کا ذکر کرتے ہو, اللہ کو یاد کرتے ہو, کچھ کوئی نقصان نہیں ہو سکتا. ہاں احتیاط کرنا چاہیے, رات میں سفر نہیں, اکیلے نہیں جانا چاہیے, احتیاطی تدابیر اپنی جگہ پر ہے. تو اللہ کی بنائی ہوئی مخلوق ہے, نور سے بنے ہیں فرشتے, ان کو موت نہیں آتی ہے اور ان کی تعداد ان گنت ہے. اور قیامت سے پہلے اللہ تعالیٰ سب کو ختم کر دے گا. مطلب ملک الموت سے کہے گا تمام فرشتوں کو بھی ختم, ان کو بھی ختم کر دو, ملک الموت سب کو موت دے دیں گے. اللہ تعالیٰ آخر میں کہے گا ملک الموت کو کہ تم بھی ختم ہو جاؤ اپنے آپ, وہ بھی ختم ہو جائیں گے اپنے آپ کو, سیلف. پھر اللہ تعالیٰ کہے گا آج کے دن کا بادشاہ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ کہیں گا آج کے دن کا بادشاہ میں ہوں. اللہ تعالیٰ پورے یونیورس, پوری کائنات کو اپنے ہاتھ میں لے لے گا اور کہے گا آج کے دن کا بادشاہ میں ہوں. کہاں ہے دنیا کے بادشاہ جو کرتے تھے, تکبر کرتے تھے؟ پھر اللہ تعالیٰ پھر سے واپس فرشتوں کو زندہ کرے گا, پھر تمام پوری مخلوق کو زندہ کرے گا, پھر پورے انسان جن سب زندہ ہو گئے, پھر حساب و کتاب شروع ہوگا. ٹھیک ہے, تو یہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے, یہ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرتی ہے. ابلیس فرشتہ نہیں تھا, وہ جن تھا, سورہ کہف کے اندر ہے.
کان من الجن، وہ جنوں میں سے تھا، اللہ کی نافرمانی کیا اس نے۔ قرآن نے خود کہا، اپنے پاس کچھ بھی کہانیاں بچپن سے سن رہے ہیں نا، بہت بڑا فرشتہ تھا، اللہ کی نافرمانی کیا تو جن بنا دیا گیا، نہیں، غلط عقیدے ہیں، وہ فرشتہ نہیں تھا، جن تھا۔ چلیے، یہ ہے فرشتے، ہم اس پر انشاءاللہ کبھی اور فرشتوں کے اوپر پورا ایک ٹاپک لیں گے۔ رسولوں پر ایمان لانے کا کیا مطلب ہے؟ رسولوں پر ایمان لانے کا مطلب ہم آلریڈی دیکھ چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا میسج، اپنا پیغام پہنچانے کے لیے انسانوں میں سے کچھ انسانوں کو چنا۔ جیسے سورہ جمعہ کے اندر آپ پڑھتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک بندے کو تمہیں میں سے چنا جو تم کو پاک کرتا ہے، قرآن کی آیتیں پڑھاتا ہے، سناتا ہے، ٹھیک ہے، پاک اور صاف کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ انسانوں میں سے ایک انسان کو چنتا ہے جو اللہ کے رسول ہوتے ہیں۔ رسول انسان ہوتے ہیں، اس لیے شہادت میں دیکھیے آپ، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسول، اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام نبیاں انسان تھے، لیکن انسانوں میں سب سے افضل انسان تھے۔ کچھ لوگ اللہ کے رسول کو بولتے نور من النور اللہ، اللہ کے نوروں میں سے ایک نور ہے، ایسی کوئی حدیث نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان سے پیدا کیا ان کو، اور وہ انسانی تھے۔ دو انسان جب ملتے تو انسان ہی پیدا ہوگا نا، جانور رہے تو جانور سے جانور پیدا ہوتے ہیں، جن رہے تو جنوں سے جن پیدا ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی رسول اور نبی بھیجے سب انسان تھے، لیکن انسانوں میں ان کا درجہ اونچا تھا کیونکہ اللہ کے چنندہ بندے تھے، گناہوں سے دور تھے، گناہوں سے پاک تھے، نیک تھے، اللہ کے فرما بردار تھے، اور ان کا ایمان سب سے اونچا ہوتا ہے۔ نبیوں کا ایمان سب سے اونچا ہوتا ہے، فرشتوں کا نبیوں کا ایمان ہمیشہ بڑھتے جاتا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ ان کو ایسی نشانیاں دکھاتا ہے جس سے ان کا ایمان بڑھتے رہتا۔ فرشتوں کا ایمان کانسٹنٹ رہتا کیونکہ گناہ کرتے ہی نہیں، وہ کیونکہ ان کے اندر طاقت ہی نہیں، اختیار ہی نہیں دیا اللہ نے ان کو گناہ کرنے کا، ٹھیک ہے۔ اور جن اور انسان ایسے ہیں جن کا ایمان بڑھتا بھی ہے، گھٹتا بھی ہے، بڑھتا بھی ہے، گھٹتا بھی ہے۔ قرآن پڑھتے، نماز پڑھتے، اللہ کو یاد کرتے ہی بڑھتا ہے۔ رمضان کا گراف، رمضان کے بعد برابر ہے، ہاں، جب گناہ کرتے ہیں، برے لوگوں کے ساتھ رہتے ہیں، بری صحبت میں رہتے ہیں، ایمان گھٹتے رہتا ہے۔ اس لیے امام بخاری نے ایک چیپٹر باندھا ہے بخاری شریف کے اندر کہ ایمان کا بڑھنا اور گھٹنا، یہ عقیدہ ہے، ٹھیک ہے۔ چلیے، کتابوں پر ایمان لانے کا مطلب ہم دیکھ چکے ہیں، آخرت کے دن پر ایمان لانے کا ہم دیکھ چکے ہیں، تقدیر پر ہم دیکھ چکے ہیں، احسان کسے کہتے ہیں ہم دیکھ چکے ہیں، ٹھیک ہے۔ صحابہ اکرام پر ہمارا کیا حق ہے، یہ بہت اہم چیز ہے۔ نبیوں پر ایمان ہو گیا، اب کوئی نبی نہیں آنے والے، ان کے بعد تھے صحابہ کا دور۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثم الذین یلعونہم ثم الذین یلعونہم، کہ فرمایا سب سے بہترین زمانہ ہمارا زمانہ، پھر اس کے بعد والا، پھر اس کے بعد والا۔ 3 جنریشن کی گارنٹی لی اللہ کے رسول نے کہ بہترین زمانے رہیں گے۔ اللہ کے رسول کا دور یعنی صحابہ کا دور۔ صحابی وہ ہے جنہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی زندگی میں دیکھا، مسلمان ہوئے اور انتقال بھی اسلام پر ہوا، اس کو صحابی کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ صحابہ کے بعد آئے تابعین، تابعین کہتے ہیں جنہوں نے صحابی کو دیکھا، مسلمان ہوئے، اسلام پر انتقال ہوا۔ اس کے بعد تبع تابعین، تبع تابعین وہ ہے جنہوں نے تابعین کو دیکھا، اسلام لائے، خاتمہ اسلام پر ہوا۔ تو یہ ہے 3 سب سے بہترین دور۔ اس کے بعد اللہ کے رسول نے گارنٹی نہیں لی، اور یہ 3 جنریشن ہی تھی جنہوں نے پورے دنیا میں اسلام کو پھیلا دیا۔ بعد میں اللہ کے رسول نے کسی کی گارنٹی نہیں لی، کہ کہا کہ ہر آنے والا دور اس کے بعد پہلے والے سے برا رہے گا، مطلب قیامت تک اب ہم بول رہے ہیں نا کتنا برا دور ہو جا رہا، تو اب آنے والا اور ڈینجر ہونے والا ہے۔ اپنی نیکسٹ جنریشن کو اس لیے دین پر اور زیادہ آپ کو طاقت سے تیار کرنا پڑے گا، کیونکہ ہر آنے والا دور پچھلے والے سے برا ہوگا، اللہ کے رسول نے پہلے سے ہی بیان کر دیا۔ تو صحابہ پر ہمارا یہ حق یہ ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ کو گالی مت دو، میرے صحابہ کو برا بھلا مت کہو۔ ہمارے پاس مسلمانوں میں ہی الگ الگ جماعتیں اور فرقے عجیب ہے، کچھ صحابہ کی غلطی کو پکڑ کر امیر معاویہ کو برا بولیں گے، کوئی حضرت علی کو برا بولے گا، کوئی حضرت ابو بکر صدیق کو برا بولے گا،
کوئی فلاں صحابی کو چھوٹا بولے گا، کسی کو بڑا بولے گا۔ اللہ کے رسول فرمایا میرے صحابہ کو گالی مت دو، میرے صحابہ کو گالی مت دو، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، یعنی اللہ کی قسم کھائی اللہ تعالیٰ نے، اگر تم میں سے کوئی شخص احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کر دے، وہ صحابہ اکرام میں سے کسی ایک کے دیے ہوئے مد بلکہ اس کے آدھے کے برابر بھی نہیں پہنچ سکتا۔ مد ایک چھوٹا سا پاٹ ہوتا ہے جو زمانے میں میجر کے لیے، کوانٹٹی کے لیے استعمال کیا جاتا تھا، پیمانہ۔ ایک مد کسی صحابی نے گیہوں خیرات کیا، اگر کتنے ہوں گے؟ ایک مد 2.5 پونے 3 کلو کے آس پاس ہوتا ہے۔ تو ایک صحابی نے اگر 2.5 کلو اناج خیرات کی اللہ کی راہ میں، اور اس کے بعد والے انسان جتنے آئے انہوں نے اگر احد پہاڑ کے برابر سونا بھی خرچ کیا اللہ کی راہ میں، تو اس کے برابر نہیں ہو سکتے۔ یہ صحابہ کا مقام ہے۔ تو ہماری اتنی جرت ہوتی ہے، ہم صحابہ کو برا بھلا بولتے ہیں، صحابہ پر انگلی اٹھاتے ہیں۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ، جس کو لوگ بڑے مانتے ہیں، پیران پیر بولتے ہیں ان کو، ہے نا، ان کا قول ہے ان کی کتاب میں، بنیت الطالبین ان کی کتاب ہے، وہ کیا بولتے ہیں؟ لوگ آ کر کہتے ہیں فلاں بزرگ نے یہ کرامت کی، فلاں بزرگ نے یہ کرامات کی، تو شیخ عبد القادر جیلانی کہنے لگے سن لو تمام لوگوں، ہمارے زمانے کے پورے نیک بزرگان دین سب ایک جگہ بھی مل جائے، اور اس سے پہلے اور بعد میں آنے والے بھی نیک لوگ سب ایک جگہ جمع ہو جائے، تو ان کی ویلیو کیا ہے؟ کہا کہ صحابہ کے جو گھوڑے دوڑتے تھے، گھوڑے دوڑنے سے جو گھوڑے کے پیروں سے دھول اڑتی تھی، ہم اس دھول کے برابر بھی نہیں ہیں۔ یہ صحابہ کا اسٹیٹس۔ تو صحابہ کا مقام یہ ہے۔ صحابہ کے تعلق سے ہمیں یہ ہمارا عقیدہ رکھنا چاہیے کہ ہم ان کی عزت کریں، ان کے نام کے آگے رضی اللہ عنہ لگائے، یعنی اللہ ان سے راضی ہو گیا، ٹھیک ہے؟ ان کو برا بھلا نہ کہے۔ آپ بولیں گے انہوں نے فلاں غلطی کی، تو ہم حساب لینے والے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے ہم کو متعین کیا ہے، ان کا حساب اللہ کے پاس ہے، وہ اللہ تعالیٰ لے گا، ٹھیک ہے؟ لیکن اللہ نے اپنی کتاب میں لکھ دیا، اللہ ان سے راضی ہو گیا، ایکسیپٹڈ، ویریفائڈ ہے، وہ ٹرسٹ لگ گیا اس ٹائم، جنتی ہے وہ 100%۔ اب آپ بک بک کر کے اپنی جہنم تیار کر رہے، وہ شیور ہے جنت میں جانے والے، ہم کچھ بھی بولیں گے تو آپ نے اپنی جہنم کا سامان تیار کر لیے مطلب۔ تو کسی کو برا نہیں بولنا چاہیے، صحابہ کا حق ہے کہ ان کی عزت کی جائے، ان کے تعلق سے برا نہ کہا جائے، ٹھیک ہے؟ چلیے، صحابہ میں کچھ صحابہ اور زیادہ افضل ہے، جس میں سب سے نمبر 1 پر ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، جن کو کچھ لوگ برا بھلا کہتے ہیں، مسلمانوں کے اندر ایک گروہ ہے جو ان کو برا کہتا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا دنیا میں نبیوں کے بعد انسانوں میں سب سے افضل انسان ابو بکر ہے۔ اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ دنیا میں تمام انسانوں میں نبیوں کے بعد سب سے افضل انسان ابو بکر ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ۔ اللہ کے رسول نے فرمایا میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا، لیکن اب میرے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا ہے، کیونکہ اسکل تھی، لوگوں کو لینے کی لیڈرشپ کوالٹیز تھی، سختی تھی عمل کے اندر، نو کمپرومائز، اس لیے ان کو مقام اور مرتبہ ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد حضرت عثمان، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عثمان وہ ہے جن سے، عثمان رضی اللہ عنہ وہ ہے جن سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ ایک بار اللہ کے رسول گھر میں لیٹے ہوئے تھے، دوستوں کے ساتھ بنداس انسان کیسے بیٹھتا ہے نا، ٹھیک ہے؟ آپ کے اوپر کپڑا نہیں تھا، صرف نیچے لنگی کی طرح بندھا ہوا تھا اور اوپر کپڑا نہیں تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق آئے تو اللہ کے رسول ویسے ہی لیٹے ہوئے تھے، کیونکہ حضرت ابو بکر صدیق کون ہے؟ دوست ہیں، عمر تقریباً دوست، تو 3 سال کا فرق ہے، ٹھیک۔ اس کے بعد حضرت عمر آئے، تب بھی اللہ کے رسول ویسے ہی لیٹے تھے، دوست ہیں۔ لیکن جب حضرت عثمان انٹر ہوئے تو اللہ کے رسول اٹھ کر بیٹھ گئے اور اپنے اوپر کپڑا ڈال دیا۔ تو لوگوں نے پوچھا تو فرمایا کہ عثمان وہ ہے جس سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں، تو میں کیوں حیا نہ کروں؟ مطلب آپ ان سے اتنے زیادہ کیا بولیں گے فرینک نہیں جتنے حضرت ابو بکر اور حضرت عمر سے تھے، ٹھیک ہے؟ اتنا ان کا لحاظ رکھتے تھے، حالانکہ اللہ کے رسول نبی ہے، حضرت عثمان صحابی ہے، لیکن ریسپیکٹ دیکھیے،
تو اللہ تعالیٰ نے وہ مقام دیا تبھی تو ریسپیکٹ کیا نا ان کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے. پھر آپ نے کہا آپ کی 2 بیٹیاں حضرت عثمان کو دی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے. پہلی کو دیا، ان کا انتقال ہوا، دوسری کا بھی نکاح انہی سے کیا، پھر ان کا بھی انتقال ہوا. تو اللہ کے رسول نے فرمایا اگر تیسری ہوتی تو بھی میں عثمان کو دیتا، کیونکہ چوتھی والی بیٹی حضرت فاطمہ ان کا پہلے ہی حضرت علی سے نکاح ہو چکا تھا. ٹھیک ہے، تو وہ ان کا مقام ہے. اس طرح حضرت عثمان سے جب اللہ کے رسول نے ایک جنگ کے موقع پر لوگوں سے کہا کہ اللہ کی مدد کے لیے آگے بڑھو، تو حضرت عثمان نے سب کچھ لا کر دے دیا. حضرت ابو بکر کا بھی واقعہ ایک ہے اور ان کا بھی ایک اسپیشل ہے. 1000 اونٹ پورے سامان سے لدے ہوئے. حضرت عثمان کا امپورٹ ایکسپورٹ کا بزنس تھا. ہائی کوالٹی کا مال جو آتا ہے باہر سے امپورٹ ہوتا ہے، اس کو حضرت عثمان لاتے تھے اور بیچتے تھے. بہت امیر انسان تھے. پورے عرب کا پیسہ ایک طرف، حضرت عثمان کا ایک طرف. وہ جیسے آتے تھے چھوٹے چھوٹے تاجر بزنس مین ان کے پاس آ جاتے تھے مال خریدنے، اچھا رہتا بول کے. سب بولے ہم آپ کو 1 کا 2 دیں گے، 1 کا 3 دیں گے، ڈبل ٹرپل. حضرت عثمان نے کہا کہ نہیں، ایک میرے کو 1 کا 70 دینے والا ہے. تو پورے بزنس مین بولے ایسا کون سا انسان ہے جو آپ کے مال کا 1 کا 70 دے گا؟ تو کہا کہ اللہ تعالیٰ، کیونکہ اللہ کے رسول نے آواز دی کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو. ضرورت تھی اس وقت، پورے 1000 اونٹ دے دیے. اللہ کے رسول نے اس کے بعد بھی اعلان کیا اور 1000 لے کر آ گئے. اللہ کے رسول نے پھر اعلان کیا، جتنا گولڈ تھا پورا لے کر آ گئے، جتنا سلور تھا پورا لے کر آ گئے. یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کو روک دیا، کہا بس بس. اور کیا کہا؟ آج کے بعد عثمان کچھ بھی کرے ان پر کوئی گناہ نہیں. یہ ان کی مقام ہے. کہا کہ آج کے بعد عثمان کچھ بھی کر لے تو کوئی گناہ نہیں ملے گا ان کو. لیکن وہ صحابہ ویسے تھے کیا؟ اتنی بڑا ڈکلیریشن ملنے کے بعد بھی اتنا روتے تھے تہجد میں کہ داڑھی آنسوؤں سے بھیگ جاتی تھی. یہ ہے ان کا مقام. اس کے بعد ہے علی بن ابی طالب، ہے نا، باب علم کہا جاتا ہے ان کو، باب العلم، علم کا دروازہ. حضرت علی، حضرت علی کے بھی بہت سارے فضائل ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ علی مجھ سے ہے، مطلب ہم سے ہے، میرے خاندان سے ہے. اور ان کے فضائل بہت سارے آتے ہیں حضرت علی کے تعلق سے کہ ان کو بڑا مقام حاصل ہے اور یہ 4تھے خلیفہ رہے مسلمانوں کے. ٹھیک ہے، چلیے. اس کے بعد نمبر لگتا ہے عشرہ مبشرہ کا، وہ 10 صحابہ جن کو جنت میں کئی بار دنیا میں اللہ کے رسول نے کئی بار کہہ دیا کہ جنتی ہے، جس میں سے 4 تو ہو گئے آلریڈی. یہ وہ 10 میں سے 4 یہی 6. اب اس کے بعد ہے طلحہ بن عبید اللہ. کسی مسلم بچے کو اپنے پوچھو 10 میں سے 5 کے نام بتاؤ تو بتانا مشکل ہے. طلحہ بن عبید اللہ، زبیر بن عوام، 4 تو یاد ہے آپ کو. طلحہ بن عبید اللہ، زبیر بن عوام، عبد الرحمن بن عوف، سعد بن ابی وقاص، ابو عبیدہ ابن جرہ، سعید بن زید. یہ 6 اور 4 خلیفہ ہو گئے 5. ان کو بولتے ہیں عشرہ مبشرہ، 10 صحابہ جن کو گارنٹی دی گئی جنت کی. اس کے علاوہ صحابہ کو بھی ہے جنت کی گارنٹی، لیکن ان کو کئی بار اللہ کے رسول نے جو ہے گارنٹی دی. اس کے بعد درجہ ہے مہاجرین کا. مہاجرین وہ جو مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ گئے. جنگ بدر سے پہلے والے صحابہ کا بڑا اونچا مقام ہے. تو مہاجرین کا درجہ ہے جو ہجرت کر کے گئے. اس کے بعد انصار، مدینہ والے جنہوں نے ان مہاجرین کو ہیلپ کی، ان کا نمبر اس کے بعد ہے. اس کے بعد اہل بدر، جو بدر میں جس نے جنگ میں حصہ لیا تھا. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد ہے اہل احد، جو جنگ احد میں شامل تھے. ٹھیک ہے، جنہوں نے جنگ احد میں حصہ لیا تھا. دیکھیے مہاجر سب سے پہلے اسلام لائے، یہ مدینہ گئے تو مدینہ والے اسلام لائے. تو جو جس لیول سے کیٹیگری سے اسلام قبول کر رہے ہیں ان کا لیول اتنا زیادہ ہے. سب سے پہلے والوں کا درجہ سب سے اونچا ہے. پھر جنگ بدر والے، پھر جنگ احد والے، پھر اس کے بعد اہل بیت رضوان. اہل بیت رضوان یہ وہ لوگ ہیں 70,000 لوگ جنہوں نے ایک بیعت ہوئی تھی صلح حدیبیہ. آپ کو واقعہ پتہ ہے نا. بیت رضوان ایک جھاڑ کے پاس، قرآن میں اس کا ذکر ہے، ایک درخت کے پاس ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ، اللہ کے رسول سے عہد و پیما کیا. اس کا قرآن میں ذکر آیا ہے. میں تفصیل انشاءاللہ آپ کو بعد میں بتاؤں گا.
تو یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی تھی، ان کا مقام. پھر باقی تمام صحابہ اس کے بعد ان کا نمبر ہے. خلفائے راشدین پھر وہ 6، ٹوٹل 10. ہجرت کرنے والے تقریباً 70-72 لوگ تھے. پھر پورے مدینہ والے. پھر اس کے بعد جنگ بدر میں جو پارٹیسپیٹ ہوئے. پھر جنگ احد میں جو پارٹیسپیٹ ہوئے. اس کے بعد جو ہے کون، جس نے بیعت رضوان، جنہوں نے وہ بیعت لی تھی، ٹھیک ہے. اور اس کے بعد تمام صحابہ کا درجہ، اس کے بعد تابعین کا درجہ، پھر تبع تابعین کا درجہ، اس کے بعد نیک صلح صالحین بزرگان دین جن کو ہم بولتے ہیں، ان کا درجہ ان کے بعد آتا ہے. ٹھیک ہے. کچھ لوگ بزرگوں کا درجہ صحابہ سے اونچا کر دیتے تو وہ بے عقل لوگ ہیں. ٹھیک ہے. تو آخر سوال، اہل سنت والجماعت کون ہے؟ اہل سنت والجماعت وہ نہیں ہے جو آج بورڈ پر لکھ کر مسجد کے باہر لگاتے ہیں ہم اہل سنت والجماعت ہیں. اہل سنت والجماعت یہ وہ ہے جو صحابہ کے طریقے پہ چلیں گے. یہ تو اپنے انڈیا میں دھاندلیاں کر کے انہوں نے اپنا نام رکھ لیا اہل سنت والجماعت زور زبردستی سے. اہل سنت والجماعت انڈین گورنمنٹ کے رجسٹر میں نام ڈالنے سے آپ اہل سنت والجماعت نہیں ہوتے. اہل سنت والجماعت کون ہے؟ سنیے. اہل سنت والجماعت فرقہ ناجیہ ہے، نجات پانے والا فرقہ جو جنت میں جائے گا. قیامت کے دن یہ لوگ نجات پائیں گے جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو ظاہر اور باطنی طور پر مضبوطی سے تھام لیا، مسلمانوں کی جماعت سے جڑے رہے اور اہل سنت والجماعت کی مخالفت فرقوں سے برات کا اظہار کیا اور ان سے دور رہے. یہ ہے اہل سنت والجماعت. اہل سنت والجماعت کون ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے ٹائم پر آخری خطبہ جب دیا تو آپ نے فرمایا تھا قیامت سے پہلے 73 فرقے آئیں گے. کہا کہ پہلے کی امت یہودی اور عیسائی 71 اور 72 فرقوں میں بٹ گئی، میری امت 73 فرقوں میں بٹے گی. ایک فرقہ ناجیہ رہے گا. یہ وہ لوگ رہیں گے جو تھامے رکھیں گے قرآن کو اور میری سنت کو، یعنی قرآن کو اور میرے صحابہ کو. اور صحابہ کی باتیں ہمارے پاس کہاں پر نقل ہے؟ حدیثوں کے اندر. تو جو قرآن اور حدیث کو تھامے رہے گا وہ ان فرقوں سے بچے گا اور فتنوں سے بچے گا. تو یہ ہے اہل سنت والجماعت. تو اہل سنت والجماعت وہ ہے جو صحابہ کے طریقے پہ چلتی ہے. اب آج کے دور میں آپ ان کو کیسے پہچانیں گے؟ بس وہی، کوئی بھی عمل کوئی کرتا ہے دکھتا ہے آپ کو تو اس کو پوچھو کس صحابی نے یہ کیا، کہاں سے ثابت ہے، قرآن کی کون سی آیت میں ہے، کون سی حدیث میں ذکر ہے. اگر نہیں ہے تو وہ 10 بار بھی بولے کہ میں اہل سنت والجماعت ہے تو اس کی بات نہیں مانی جائے گی. اللہ کے رسول نے شرط بتا دی قیامت سے پہلے بہت فتنے آئیں گے، بس یہ 2 چیزوں کو جو تھامے رکھے گا، کتاب اللہ و سنت رسول، تو بس وہ بچنے والا ہے ان گمراہ فرقوں سے اور ان فتنوں سے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں دین کو اور مزید پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے اور ہماری اگلی نسلوں تک پہنچانے والا بنائے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم کو جب تک زندہ رکھے اسلام پر زندہ رکھے، خاتمہ ایمان پر ہو. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. پاس کر دو اس کو.